بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت پر تدبر ہمیں جو ایک بصیرت عطا کرتا ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب دو ناپسندیدہ امور سامنے ہوں اور دو ہی ہوں تو ان کے اندر سے کم ناپسندیدہ امر کو، کم ناپسندیدہ صورت کو اختیار کر لی جائے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ایک کیس کو لے کے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں اور ان کی جو جنسی ہیجانات تھے اس حوالے سے جو ممکنہ حل ان کو فراہم کیے ہیں، ایک ترتیب بیان کی، وہ کتنے ہی لوگوں کے درد کا مداوا بنے۔ تو زندگی کے جو حقیقی مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، ان سے نکلنے کے لیے، ان کے پرمشقت لمحوں سے نکلنے کے لیے جو حل دینے تھے اس کے اندر ملک کے چوٹی کے اول العلم ماہرین نے اور لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ میں ایک دفعہ اس دوسری ویڈیو کے اندر یہ بتا دوں کہ بتدریج وہ جو ممکنہ حل تھے وہ یہ تھے کہ نکاح، یعنی اگر کسی شخص کی شادی ختم ہو گئی ہے یا اس کا جو اسپاؤس ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اور اس کی جنسی ہیجانات جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب یہ عرض کی تھی کہ سب سے پہلے ہے نکاح، دوسرے نمبر پہ ہے روزے، تیسرے نمبر پہ ہے خود لذتی، یعنی کراہت کی صورت کے اندر، آخر کے اندر جب کوئی بات سمجھ نہ آ جائے تو کسی گناہ سے بچنے کے لیے خود لذتی کا طریقہ اختیار کرنا۔ فقہی طور کے اوپر ایک راستہ جو ہے وہ خفیہ نکاح کا بھی ہے، کسی کو نہ بتایا جائے اور خفیہ نکاح کر لیا جائے، اور چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا نان رجسٹرڈ ہو، لیکن اس صورت کے اندر پیچیدگیاں زندگی میں بہت بڑھ سکتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی اس نے اوپن ہو ہی جانا ہے، اور اس صورت میں اگر اولاد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، تو وہ پیچیدگیاں کافی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس پچھلی ویڈیو کے بعد بھی ہمیں یہ بات محسوس ہوئی کہ اس حوالے سے جو شریعت کے اصول ہیں، ہمارے علم اصول فقہ کے جو اصول ہیں، اس کی روشنی کے اندر ایک گہری، مختصر، جامع اور گہری بات بھی عرض کر دی جائے تاکہ وہ ہمارے ذہن کے لیے آسان بھی رہے، موضوع بھی رہے اور ہمیں اطمینان بھی دلا سکے۔ تو اس کیفیت کے اندر، صورت مسئولہ کے اندر جو سچویشن سامنے تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات عرض ہے کہ زندگی جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی جذباتی انداز نظر رکھنے والا اس کے گہرے مسائل کے ساتھ ان کا حل تلاش کر سکتا ہے، ان کو کوپ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکتا ہے۔ یہ جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے، حرام رٹنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے لرننگ ایٹیٹیوڈ کے اوپر رہنا چاہیے، سیکھنے والے مزاج کا حصہ بننا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کا تخلیقی عبقریت کے اندر، کریٹیو جینیس کے اندر، علوم میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ علم اصول فقہ ہے۔ اس کے چند اصول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب دو مکروہ یا برے امور ہی سامنے ہوں، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، جب دو مکروہ یا برے امور ہی سامنے ہوں تو کم تر کا انتخاب کر لیا جائے، یہ دانش مندی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ضرورتیں اشیاء کو مباح کر دیتی ہیں، پرمیزبل کر دیتی ہیں، الاؤڈ کر دیتی ہیں۔ تیسرا کہ صورت بدل جانے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ چوتھا، اگر ایک فتنے کو ختم کرنے کے نتیجے کے اندر یہ یقین ہو کہ دوسرا اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا تو فی الوقت اس فتنے کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی۔ اور اب ہم ان نتائج کا جائزہ لیتے ہیں جو شدید سیکشول ڈیزائر کا مناسب حل نہ ملنے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی اور لوگوں کے اندر اور زندگیوں کے اندر زہر گھول رہے ہیں۔ تو وہ چند پرابلمز جس کا یقینی طور کے اوپر ہر وہ شخص جو ان فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تجربہ کرنا پڑتا ہے، لوگ اسے شیئر کرتے ہیں، تو وہ چیزیں یہ ہیں کہ اگر مناسب حل اس شدید سیکشول ڈیزائر کو نہ ملے تو ایک انسان شدید قسم کے نفسیاتی، جذباتی اور جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ رویوں کے اندر شدید ہیجانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، بیہیویئرل جو ایشوز ہیں وہ ورسٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ ناجائز تعلقات یا illicit ریلیشن کی طرف یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہومو سیکشولیٹی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ ہم جنس پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بچوں پہ جنسی حملے ہوتے ہیں یا سیکشول اٹیمپٹس ہوتی ہیں، اور نو عمر بچوں کا جنسی استحصال یا سیکشول ایکسپلائٹیشن اور تجارتی پیمانوں پہ ڈارک ویب وغیرہ کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں روایتی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ایسے معاملے کا حل بھی فراہم نہیں کر پا رہے ہوتے
اور اگر کوئی حل پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے راستے کے اندر رکاوٹ بھی بن کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے دست بستہ عرض ہے کہ براہ کرم زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر ہم یہ نہ دے پائیں تو اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کے اندر سانحات کی خبریں روز مل رہی ہیں۔ اس لیے زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل دینا کوئی زبان کا کھیل نہیں ہے، کوئی چسکا نہیں ہے، کوئی کھٹا پیتے ہوئے ہم نہیں دے سکتے، یہ بہت 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 ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، نہایت عرق ریزی کا تقاضا کرتا ہے، پتہ ماری ہوتی ہے، جگر پاشی ہوتی ہے، نیت کو پرکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک غلط نیت شامل ہو جائے تو زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی برباد، اور اگر نیت درست ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند محبت ہے کہ پھر اگر صحیح فیصلے کے اوپر پہنچ رہے ہوں تو بھی اجر 2 اجر، اور اگر غلط فیصلے کے اوپر اچھی نیت کے ساتھ پہنچ رہے ہوں پوری زور لگا کے، پوری کاوش کر کے، پوری کوشش کر کے، تو اس کے اوپر بھی 1 اجر۔ اس لیے مکرر عرض کر رہا ہوں کہ شور مچانا اور حرام کی رٹ لگانا آسان ہے، لیکن جگر پاش محنت کرنا اور حل فراہم کرنے کے لیے اپنی پوری جد و جہد لگا دینا، یہ اصل کنٹریبیوشن اور کام ہے، لوگوں کو بچانا اور بیماریوں سے، مشقتوں سے اور تباہ کن حالات سے، یہ اصل کنٹریبیوشن اور کرنے کا کام ہے۔ منجمد قسم کی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو گناہگار ڈکلیئر کر کے، ان کو کوئی راستہ نہ دے کے، ان کو بند گلی میں دھکیلنے کے بعد زوال کے گڑھوں کے اندر پھینک دیا کرتے ہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جائز پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو مشقت سے بچایا جائے اور ان کے حل تجویز کیے جائیں، آسان صورتوں کی رہنمائی کی جائے، قابل عمل سلوشنز دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی سند دی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں فراہم کرو، مشکلیں نہ پیدا کیا کرو، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کرو، متنفر نہ کر دیا کرو، بھگانا دیا کرو۔ اور یہی بات رب کریم نے فرمائی کو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ یوں نہ کیا جائے کہ دینی زندگی کو اپنے مزاج کی وجہ سے ناقابل عمل بنا دیا جائے، بلکہ یوں نہ کیا جائے کہ ہم اپنی مزاج کی وجہ سے دینی زندگی کو ناقابل عمل بنا دیں، یعنی پوری قوم کو مجرم ڈکلیئر کر دیں، اور یہاں سے ایک متشکک اور ملحد لوگوں کا جو سماج ہے اس کو اٹھائیں اور خود خدا کے رستے کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں، تو براہ کرم ہم اس سے بچیں۔ اس لیے بڑے گناہ اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کسی حل کی صورت کو اختیار کرنا یہ عین دانشمندی کا تقاضا ہے۔ اب تقابل کر کے دیکھیے کہ یہ جو ہم نے حل نہ ملنے کی صورت کے اندر جن صورتوں کا، جن سانحات کا، جن مسائل کا ذکر کیا، وہ کتنے بھیانک ہیں، اور اس کے مقابلے پہ جو حل فراہم کیے گئے ہیں وہ کتنے سادہ، فطری اور آسان ہیں، اور ان صرف فرد کی ذات تک کے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جو فقہی آراء ہوتی ہیں، جب ان کو ظاہر کیا جاتا ہے تو استنباطی آراء منصوص احکامات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اوپر مختلف طرف سے روشنی پڑنے لگتی ہے، مختلف طرف سے وہ مکالمے کے اندر اور ڈائیلاگ کے اندر آ جاتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر لائٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سپاٹ لائٹ بن جاتے ہیں، یعنی سپاٹ لائٹ ان کے اوپر آنے لگ جاتی ہے، وہ مرکز بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر طرح طرح سے گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے مختلف ڈائمنشنز واضح ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اسباب عشرہ کی بنیاد کے اوپر، اگلی معلومات کی بنیاد پہ اور ان 10 وجوہات کی بنیاد پہ وہ آراء تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ عصری دانش ہوتی ہے ان اصولوں کی روشنی میں جو قرآن و سنت نے ہمیں فراہم کیے ہیں اور امت میں معروف ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، تو ہم اسی کے آگے اپنی عرضداشتیں رکھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی کا سہارا پکڑتے ہوئے لوگوں تک حل پہنچانے کی، آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے بہت آسانیاں آپ پہ رہیں، رحمتیں رہیں، برکتیں رہیں، اور ہمیشہ آپ آسانیاں پھیلانے والے بنے رہیں۔